الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى ورب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق و رنج بخش نجبار ہے، روزی رساں ہے، ازل تو کل ہے، ابد تک کرنا رہے گا، جس کی ذات صفات شان کمالات اندر نہ کوئی ثانی سی نہ ہے نہ ہوئے گا انشاءاللہ، اور ان کے اطلاع تعداد بے حد و حساب، صحرا ریگستان کی ریت ذرات نہ زیادہ، درختاں دے پتیاں نہ زیادہ اللہ درود و سلام نازل فرمائے امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے ذات اقدس تے حضرات، اللہ نے 12 مہینے انسان کو زندگی گزارنے واسطے دیتے، محرم تو ابتدا ہوتی ہے، ذی الحجہ ابتدا کے اختتام پذیر ہوتے ہیں سال، اللہ نے سب تو افضل مہینہ جڑا دسے وہ رمضان، اس تو علاوہ جی سارے معاشرے اندر ایک وہم بھی پیدا کیتا گیا ہے کہ جڑے مہینے اساں تقسیم کر رہے آپس کے اندر، کچھ مہینے اساں تخصیص کر رہے ہیں کہ یہ فلانے کام واسطے نے، اے فلانے کام واسطے، سال کا دوسرا مہینہ سفر اج دے اس معاشرے اندر، اور اس تو پہلے بھی یہ منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست دے نال بھریا ہوا سمجھا جاتا ہے، ہر بندے کا ذہن وتیرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک سال کے اندر بندے کے 100 مصیبت آندیاں نے، بلاواں آندیاں نے، وہ چاہے کسی بھی صورت اندر، کسی بھی شکل کے اندر آن، انہوں نے جو ادیاں یعنی کہ 50 مصیبتاں پورے سال آندیاں نے، 50 مصیبتاں سفر آندیاں۔ یہ اج کے مسلمان دا عقیدہ، فکر، نظریہ ہے۔ حتیٰ کہ اسی دنیا کے اندر ببان کے دور لوگ اعلان کرتے ایک منحوسیت کو ثابت کرنے واسطے، سفر کی نحوست کو دنیا کے سامنے پیش کرنے واسطے آپ آسان طریقے بنائے، اور انہوں اس نحوست کو، اس نقصان کو بچان واسطے لوگوں طریقے بھی اسی آپ دسے۔ آپ تو مراد کون ہے؟ دنیا والے۔ سفر و نحوست کا مہینہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی بعثت تو پہلے نا اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بتائے، مسلمان بھی انہوں کی قدر کرتے، غیر مسلم بھی انہوں کی قدر کرتے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پہلے لوگ 3 مہینے انتظار کرتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے 3 مہینے انہاں کا احترام کرتے۔ جدوں چوتھا مہینہ سفر کا شروع ہوندا، اپنے کاروبار خالی چھوڑ کے جنگلاں اندر نکل جاندے، لوکاں دیاں بستیاں اندر نکل جایا کرتے، لٹ کے مسافراں نوں پریشان کرتے، انہاں نال جنگ و جدل کرتے۔ حضرات اس وجہ تو انہاں لوکاں دے عقیدے کی وجہ تو اینوں سفر نوں منحوس سمجھا گیا۔ وجہ کی ہے؟ ایک تے اپنے کاروبار خالی چھوڑ دیتے، دوسرا لوگوں کے نال جنگ و جدل کیتا۔ وہ لوگ تسلیم یہ کرتے سن، منتے یہ سن کہ اسی جڑے سارے گھر خالی ہوئے نے سفر کی وجہ تو ہے، اسی جڑے جنگ و جدل لوکاں دے نال لڑائی کرنے ہیں صرف سفر کی نحوست کی وجہ تو ہے۔ اور جو اس عقیدے کی بنیاد پوری لوکاں دے ذہن اندر اس بات کو بٹھایا گیا اور آہستہ آہستہ اینوں سلجھان واسطے ایک نحوست کو ختم کرنے واسطے آپ ہی حل کر کے لوکاں دے سامنے پیش کیتا کہ سفر اندر زیادہ زکات سرکار دیو، مصیبتاں ٹل جاندیاں نے۔ میں آج صرف سمجھانا یہ چاہنا، اللہ نے محرم تو لے کے ذوالحجہ تک جنہیں دن آندے، جنیاں راتاں آندیاں، جنہیں ہفتے مہینے آندے، اللہ نے سارے انسان کی نماز وقت کی تعین واسطے رکھے ہوئے، کسی دن اندر کسی رات اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی، اور عقیدہ چلتا رہا۔ اپنے اپنے قبیلے کے لحاظ، اپنے اپنے معاشی لحاظ کے نال یہ اندر تغیر تبدل آتا رہا۔ کچھ کہتے یہ 13ویں رات کو اپنے بچے جو پہلا بچے انہوں کدی باہر نہ کر دو۔ وجہ کی یہ چاندنی جوبن اندر ہے، اگر بچہ باہر نکلے گا بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ اس صرف عقیدے اصا بجائے اسلام تو دوری دی وجہ تو جہالت کی باتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ باہر نکل گئے، سفر کا ارادہ کیتے، ایک پرندے کو چھوڑیا، اگر پرندہ اڑ کے سجی طرف جائے وہ بندہ سمجھ جانا سفر میرے واسطے ٹھیک ہے، اگر پرندہ اڑ کے کھبے پاسے چلا جائے کہتے آج میں سفر نہیں کرنا، آج سفر میرے تے پار ہے۔ دنیا میں یہ بات چلتی ہے، لوگ کہتے سفر پار ہے۔ صرف عقیدہ یہ سمجھانا چاہنا، اللہ کے بنائے مہینے دنوں کے اندر کوئی دن پارا نہیں۔ اگر کوئی پارا ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ تو، اپنے عقیدے کی وجہ تو۔ آج نوجوان کہتے ہیں میں گھر باہر نکلے ہوں، دکان کھولی ہے، کاروبار کے چلے، پتہ نہیں کدھر ہوئے تھے۔ سارے گھر اندر لڑائی ہوتی ہے اس بندے کی نحوست کی وجہ تو۔ میرا کاروبار نہیں چلتا، میں سفر کر لگا سب کالی بلی رستہ کٹ گئی۔ دوستو اسلام میں اتنا چیزوں کا تعلق نہیں، یہ سارے ہندوانہ رسماں اور دنیا کے سامنے پیش کیتا جاتا ہے کہ سفر کا آخری بہت بڑا پہاڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچیاں کو سنبھال کے رکھ دے،
ماں اپنے بچے کو اپنی اگوش اندر چھپا کے رکھ دیے میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے، سانو کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ حضرات کوئی بھی دل پہاڑا نہیں، اپنے اعمال کی وجہ تو انسان تے مصیبت آندیاں۔ میں آج کا درس اور آج کے خطبہ جمعہ اندر پیغام صرف یہ دینا چاہنا، مصیبت بھی آتی ہے صرف اللہ کی طرفوں، تیرے نفع دا مالک بھی صرف اللہ کی ذات ہے، نہ او کے اندر محرم دا عمل، نہ سفر دا عمل، نہ ذوالقعدہ ذوالحجہ کسی دن دا عمل نہیں۔ اللہ نے تیرے واسطے صرف نشانیاں بنا دیتی نا، تو چند گلا کر نہیں۔ اگر میرا بیٹا نکلے گا باہر میرے بیٹے کو نقصان ہو جائے گا۔ حضرات ایک چاند سورج میرے پاک پیغمبر کا بیٹا دنیا تو چلا گیا، سورج گرے لگے، اصحاب محمد نے باتاں کرنی شروع کی تھی کہ آپ کے بیٹے کی وفات کی غم اندر ہے، سورج بھی پریشان ہے۔ بات پہنچی میرے پاک پیغمبر کی سماعت تک، آپ فرماتے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، چاندنی اللہ کی نشانی ہے، نشانیاں وچ ایک نشانی سورج بھی کسی دی اللہ کی نشانیاں وچ ایک نشانی۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے کسی دی موت اور زندگی دے نال انہاں دے تے کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف سفر دی منحوست نحوسیت۔ اور اللہ پاک دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر کے قلب اطہر سے قرآن نازل فرما کے اللہ پاک نے دنیا والوں کے واسطے رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے اے سونے دنیا والوں کو اعلان فرما دے، اللہ پاک مخاطب کنوں پہ کر دے نے، اللہ پاک اس نبی نو مخاطب پہ کر دے جنہیں عمر دیاں قسمہ رب خدا کھا دے۔ اللہ اللہ اے سونے دنیا والوں کو اعلان کر کے کہہ دیو اللہ کی طرف نہ کی کما میں پیغام کی دیواں۔ اللہ پاک فرماتے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے سونے اپنی امت کے لوگاں نو کہہ دے، تیرے جڑے ارد گرد بیٹھے نے انہاں نو کہہ دیو اللہ اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے سونے کہہ دیو میں دے اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور لوگ نبی نو مختار کل سمجھنے والوں، نبی پاک کو اپنا حاجت روا سمجھنے والوں، نبی پاک کو اپنا مشکل کشا تسلیم کرنے والوں، اللہ پاک کی گل ٹوری میرے پاک پیغمبر تو ہے۔ اللہ پاک فرماتے سونیا کہتے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، اے سونیا انہاں کہتے میرے کو اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے سونیا انہاں اعلان کر کے کہہ دیو میں اپنے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، میں تواڈے نفع نقصان کا مالک کس طریقے ہو سکنا وا۔ اللہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے دنیا والوں اگر میں محمد اپنے نفع نقصان کا مالک ہوندا، اگر غیب کی خبریں جاندا ہوندا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، حبیب کبریا فرماندے میں اپنے واسطے صرف بھلائیاں جمع کر لیندا، اپنے واسطے خیر کی خبریں جمع کر لیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ اور لوگوں کا میرے تے مصیبتاں آندیاں نے تسی تسلیم کر جاؤ میں خالق نہیں میں مالک نہیں، خالق صرف اللہ کی ذات ہے، میں کسی دے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ فرماتے سونے انہاں نو کہہ دے اگر میں عالم الغیب ہوندا، اگر میں اپنے اچھے
اچھے برے کا خیال رکھ سکتا ہوں، اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں، میں اپنے واسطے صرف نفع جمع کر لینا۔ حضرات گرامی کبھی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو نا، میرے پاک پیغمبر سے مصیبت آئیاں، میرے پاک پیغمبر سے صحابہ کو قتل کیتا گیا، آپ کی بیٹیاں کو قتل کیتا گیا، آپ کی بیٹیاں حضرات گرامی دنیا میں رسوا کیتا گیا۔ اللہ اللہ اگر بلال تے ظلم کیتے، اگر سہیل تے ظلم کیتے، اگر خبیب سولی تے لٹکایا، میرے پاک پیغمبر نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ حبیب کبریا فرماندے اگر میں عالم الغیب ہوندا، اگر میں اپنے نفع نقصان دا مالک ہوندا، اپنے صحابہ کو حضرات گرامی دنیا تے پریشان نہ رہن دیندا۔ اللہ اللہ اور میرے پاک پیغمبر دی زبان وچ اللہ پاک بول دے پے نے، اللہ پاک اعلان پہ کرتے نے، وما مسنی السوء۔ اللہ فرماندے او لوگوں یاد رکھو میرے کوئی مصیبت نہ تھی، لیکن اللہ پاک نے مجھے صرف اپنی قوم واسطے ڈران والا بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک نے اپنی قوم کے واسطے، اپنی امت واسطے مجھے اللہ پاک نے عذابات کو ڈران والا بنا کے بھیجا۔ اور دوسرا مقام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سلام کی زبان اللہ پاک اعلان پہ کر دے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ۔ اور لوگوں یاد رکھو جنہوں اللہ کو الہا پکار دے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ اللہ تیرے کہتے سانو سفر کی وجہ سے مصیبت آئی، سارا ایکسیڈنٹ ہوا سفر کی وجہ تو، اللہ سارے کارن لڑائی پئی ہے ماہ سفر کی وجہ تو، میرا کاروبار نہیں چلتا ماہ سفر کی نفرت کی وجہ تو، میں سفر اندر سفر نہیں کرنا، میں سفر اندر کوئی کاروبار نہیں کرنا، یہ نفرت والا مہینے۔ اللہ پاک فرماتے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ۔ اور تسی کی خیال کرتے جنہاں اللہ کو الہا بلا دے، جنہاں اللہ پاک کو الہا پکار دے۔ اللہ اللہ میرے پاک اللہ فرماتے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ۔ اور جنہاں اللہ کو الہا اپنا حاجت روا مندے ہو، اپنا مشکل کشا مندے ہو، اللہ پاک فرماتے اگر اللہ کی طرفوں کوئی مصیبت آ جائے، اگر اللہ کی طرفوں کوئی بیماری آ جائے، اگر اللہ کی طرفوں کوئی دکھ تکلیف آ جائے، اور بلاؤ بلاؤ جنہاں اپنا حاجت روا مندے ہو، اپنا مشکل کشا مندے ہو، اور اگر تمہاری مصیبتیں دور کر لیں، اللہ فرماتے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مصیبتیں دینے والا بھی صرف اللہ دی ذات ہے، مصیبتیں دور کرنے والی بھی اللہ دی ذات ہے۔ میرے دوستان میرے نوجوان ساتھیان سفر میں منحوس نہ سمجھا کر، اللہ پاک کے سارے مہینے اعلیٰ بنائے نے، افضل بنائے نے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں نبی پاک کی زندگی اللہ پاک نے سارے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا، اللہ نمونہ بنا دیتا، اللہ پاک نے آئیڈیل بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی۔ اللہ فرماتے او لوگو اگر میں کسی کو بھلائی دینا چاہنا، اگر میں کسی کو خوشی دکھانا چاہنا، اگر میں کسی کو دنیا کی نعمت دینا چاہنا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ پاک نو روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ نو روک نہیں سکتی، اللہ پاک طرف انگلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نفع دا بھی مالک ہے، اللہ نقصان دا بھی مالک ہے، اللہ زندگی دا بھی مالک ہے، اللہ موت دا بھی مالک ہے۔ حضرات گرامی کو جو فرماؤ اللہ عزت و ذلت دا مالک ہے، اللہ تیری صبح دا مالک ہے، تیری شان دا مالک ہے، اللہ پاک تیرے پاکستان دا مالک، ساری دنیا دا مالک ہے، اللہ پاک جنت جہنم دا مالک ہے۔ حضرات گرامی سے واسطے اللہ پاک فرماتے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ میں پیغام کی دینا چاہنا مصیبت آتی ہے صرف اللہ کی وجہ تو، کدی کسی کو حضرات گرامی نفرت دا مانا، نفرت دا نظر تنقید دا نشانہ نہ بنایا کر، بڑیاں بڑیاں گلاں کر دے۔ حضرات سویرے سویرے پتہ نہیں کدے متھے لگ گیا،
کاروبار نہیں چلتا تیری اپنی غلطیاں حضرات سارا کچھ موجود ہے دکان اندر سودا موجود ہے حضرات دکان اندر صرف موجود ہر چیز موجود ہے لیکن تیری دکان دے تے گاہک نہیں چڑھتا تیرے اعمال کی وجہ سے اللہ فرماتے تو توکل اللہ تے کر لے اللہ تیری دنیا کی مصیبتیں دور کر دے گا اللہ تیرے آخرت اندر بھی مقام عطا فرمائے گا سبحان اللہ اور لوگوں نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان آپ نے فرمایا اے بندے آپ پریشان ہوتی ہیں لوڑا کوئی نہیں اگر دنیا کے سارے جن بھی اکٹھے ہو کے آ جان اگر دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو کے آ جان اللہ پاک فرماتے وہ سارے تیرے خلاف تدبیراں کرنے لگ پین وہ سارے تیرے خلاف ڈرامے کرنے کرنا شروع کر دیں اللہ محبت کبیرہ لیکن اللہ پاک نے تیرے حق اندر کوئی دکھ نہیں لکھا کوئی تکلیف نہیں لکھا میرے پاک پیغمبر فرماتے وہ سارے جن بھی زور لگا لیں سارے انسان بھی زور لگا لیں تیرے پیٹ والے زور لگا لیں اللہ اور تینوں ایک رتی برادر بھی نقصان نہیں دے سکتے اور میرے پاک پیغمبر فرماتے اگر حضرت گرم اللہ نے تیرے حق اندر نقصان لکھ دیتے اگر اللہ پاک نے تیرے حق اندر کوئی تکلیف لکھ دیتی ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ساری دنیا کے جن مل کے آ جان ساری دنیا کے انسان مل کے آ جان تیرے پڑھا رہ کے آ جان تیری برادری رہ کے آ جائے تیرے مسجد مقتدی رہ کے آ جان تیرے حضرت گرم تیرے علاقے کے سارے ڈاکٹر مل کے آ جان کوشش کر لیکن جیڑیاں مصیبتاں اللہ پاک نے تیرے نصیب میں اندر لکھ دیا نے انہوں کو ٹال نہیں سکتا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے سونیا کہہ دیو میں نے اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا فرمانے نشان آپ نے فرمایا چار چیزاں میری امت کی جو جہالت والیاں ختم نہیں ہو سکتیاں آپ نے اپنی زبان نبوت کی جو اعلان فرمایا آپ فرماتے اربعن فی امتی من امر الجاہلیتی اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے چار کام میری امت کے اندر جہالت والے پائے جان گے حضرات گرامی جہالت کا دور کیڑے جنہیں تذکر اللہ پاک دے قرآن نے بیان فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین الباس فیہم رسولا من انفسہم اللہ تعالی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک فرمانے چار اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے چار کام میری امت اندر جہالت والے پائے جان گے اور اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے لا یترکونہن میری امت کے لوگ ہر کے انہوں چھڑن واسطے تیار نہیں اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے پہلا کام کرے الفخر فی الاحساب لوگ اپنے حسب و نسب دے فخر کرنا شروع کر دیں گے حضرات کہتے ہیں نا میں فلانے کا پتر ہوں میں فلانے کا بیٹا ہوں اللہ اپنا بندہ اپنی اباؤ اجداد سے فخر کرے گا اپنی برادری سے فخر کرے گا میں ایم پی کا بیٹا ہوں میں ایم این اے کا بیٹا ہوں میں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جہالت والا کام میں پہلا کام کیا الفخر فی الاحساب اور دوسرا پھر پاک پیغمبر نے فرمایا وَالتَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ حضرت گرامی کسے دے حسب و نسب نو حضرت گرامی تنقید
تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. کسی نے حسب و نسب نو, کسی دی ذات برادری نو, حضرت گرامی کسی دی ذات برادری کو دے پیشے نو لوکاں دے سامنے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. اور دیکھیا فلانیاں وہ کسی مزدور دیا پترا حضرت کو دی برادری نو سامنے رکھ کے, وہ دی ذات نو سامنے رکھ کے حضرت کو نشانہ بنایا جائے گا. حضرت کو دے پیشے نو سامنے رکھ کے نشانہ بنایا جائے گا. انہوں برا بلا آکھیا جائے گا, تنقید کا نشانہ بنایا جائے. حبیب کبریا فرماندے وَالتَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ, تو جا کر کسی دے حسب و نسب دے تنقید کرنا. اور تیسرا میرے پاک پیغمبر فرماندے, آپ نے فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ, بارشاں دے ذریعے حضرت نبی ستارے دے ذریعے بارش طلب کرنا. اللہ اللہ. حضرت آج دیکھیں اخبار جہاں لے لو, دنیا کا کوئی اخبار لے لو, حضرت کوئی صفحے کھولو, ایک جگہ پہ لکھے ہوتے آج کا دن کیسا گزرے گا. میرے نوجوان ساتھی پڑھتے نے بڑے شوق نال پڑھتے, حضرات عجیب عجیب نام لکھے ہوتے, جڑا اس دن فلانا کام کرے گا انہوں فلان چیز ملے گی, جڑا اس دن کام کرے گا انہوں نقصان ہوئے گا. اور میرے دوستوں میں دسنا کی جانا, میرا عقیدہ اے ہے, میرا منہج اے ہے, کتاب و سنت دا منہج اے ہے, انہوں چیز نو پڑھنا بھی اللہ دے نال شرک کرنا ہے. قطن اے نظریہ بنا کے نہ پڑھو. اور دیکھیا دوست پڑھتے رہے کاروبار شروع کرنے تو پہلے نا آج کا دن کیسا گزرے گا. حضرات کو جو فرماؤ, اور کئی کہتے فلانا کام نہ کری تیرا ستارہ کرتے سے دنیا دیا باتاں آج اولا ستارہ بڑا عروج دے گئے. اور میرے دوستو عزت ستارے نہیں دیندے, چند سورج نہیں دیندے, حضرات شمس و قمر نہیں دیندے. ان العزت للہ جمیعا, عزت اللہ بات دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, عزت دیتا اللہ دی ذات ہے, ذلت کا سامنا کرنا پہلے اللہ کی ذات. حضرت نبی کو جو فرماؤ, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ, بادشاہ حضرت نبی بادشاہ مانگتے ستاریاں دی وجہ جو نانا انہیں کرنا نہ کریا کر. اور چوتھا میرے پاک پیغمبر نے امر جاہلیت بیان فرمایا. آپ نے فرمایا فَالنَّاهِيَةُ, حضرت نوحے بازی کرنا, وہ چاہے کوئی فوت کی ہوئے, حضرت چاہے 10 محرم ہوئے, حضرت کوئی بھی موقع ہوئے, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اسلام کا کوئی تعلق نہیں. حضرت گرامی جہالت والے کام نے. وَالنَّاهِيَةُ, وہ چاہے فیس بک تے آ کے کرے, الیکٹرانک میڈیا تے آ کے کرے, ریکارڈنگ کروائے. حضرت نے پاک پیغمبر نے فرمایا وَالنَّاهِيَةُ, نوحے پڑھنے والا, مسیح پڑھنے والا. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. اور لوگوں میں صرف دعوت کی دینا چاہنا, پیغام کی لے کے آیا ہاں. حبیب کبریا دا فرمانے عالی شان, آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, اور لوگوں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں, میں تہاڈا کیویں سوچ سکنا. اور لوگوں اپنا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ نو منیا کر, اللہ تینوں کبھی پریشان نہیں رہن دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع عرافا فیسألہ عن شیء. حبیب کبریا فرماتے جیڑا بندہ کسی کاہن کھل جائے, کسی نجومی کھل جائے, جاکہ اپنے ہاتھ دیا لکیراں دسے. اور میرے نوجوان ساتھیاں اپنی زندگی تے سوچیا تے کرنا. آج نوجوان حضرات مکمل تعلیم کر کے پریشان لگا پھرتے, حضرات در در بھٹک دے, پریشان ہو جاندے, اپنے مستقبل کے بارے کی سوچا, اخیر فیصلہ کرتے فٹ پاتھ تے بیٹھے جو تشریف جا کے اپنا حق دکھاتے مجبور ہو جاندے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من اطاع عرافا
فَيَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 لَيْلَةً۔ حبیب کبریا نے فرمایا تیرا بندہ نجومی کو جائے، تیرا بندہ کاہن کو جائے، اور ان کو جا کے سوال کر دے، اپنے مستقبل کے بارے پوچھ لے، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 لَيْلَةً۔ حبیب کبریا فرماندے وہ جن 40 دنوں کی نماز اللہ رائے گاں کر دے گا، اور جن 40 دنوں کے سجدے اللہ ضائع کر دے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ میرے پاک پیغمبر کا فرمانے علی شان آپ نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقولون۔ حبیب کبریا فرماتے اس بندے کو جا کے اللہ نے اپنی حاجت پیش کر دے۔ اللہ آج دنیا میں پیش کیتا جاتا ہے، کسی نے چوری ہو جائے جاؤ دیوا لگوا کے آؤ، جاؤ فال لگوا کے آؤ، اللہ جاؤ فلانے بندے کو اندازہ لگوا کے آؤ، اللہ کوئی کوٹیاں سب کے اندازہ لگا دے، اللہ کچھ اپنے نام سے صحیح لا کے دے دے، میرے ویڈیو میں سب کچھ نظر آئے گا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میری جماعت کا نظریہ کیے، اللہ کتاب و سنت کا منہج کیے، اللہ پاک اعلان کیے۔ اللہ فرماتے نہ انسان غیب کی خبر جانتے، نہ جن غیب کی خبریں جانتے، نہ نبی غیب کی خبریں جانتے، نہ فرشتے غیب کی خبریں جانتے، اگر غیب کی خبر صرف جانتے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے غیب صرف میں جاننا مان اور لوگوں میں تسلیم کی جاننا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من اتا عرافن او کاہنن، جرا بندہ آ کے حضرات گرامی کسی نجومی کو بیٹھ جاندے، کسی کاہن کو بیٹھ جاندے، فصدقہ بما یقول، حضرات گرامی جرا او دیوا لگا کے دس دیتے، حضرات گرامی یہ بندہ تصدیق کر لیتے، حضرات گرامی اس دیوے کی تصدیق کر لیتے، اس دیوے من لیندے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او جڑا بندے او واسطے اعلان کیے فَكَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، آپ فرماتے جڑا بندہ ایک کام کرے گا انہیں میرے محمد کا انکار کر دیتا، انہیں قرآن کا انکار کر دیتا، انہیں اللہ کا انکار کر دیتا۔ یا اللہ کا انکار کرے مسلمان نہیں بن سکتا، یا میرے پاک پیغمبر کی شریعت کا انکار کرے مسلمان نہیں بن سکتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، حضرات گرامی حاجت روا مشکل گزار صرف اللہ کی ذات ہے، مصیبت آتی ہے صرف اللہ کی وجہ تو، مصیبت آتی ہے تیرے عقیدے کی وجہ تو، مصیبت آتی ہے تیرے گناہوں کی وجہ تو، کیونکہ میرے پاک اللہ فرماتے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مصیبت آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ تو، اپنے پیڑے کموں کی وجہ تو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطیر او تطیر لہو، جڑا بندہ حضرات گرامی فار پائے، پرندہ اڑائے، ٹیوے لگائے یا کسی کو لگوائے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او کاہن، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے او تکاہن او اللہ اللہ، یا کسی نجومی خود نجومی والا کام کرے، حضرات گرامی کسی نجومی کو جا کے اپنا کام کروائے۔ اور تیسرا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور سہارا اور سہیرا ڈاؤ، حضرات گرامی جادو کرے یا کسی کو جادو کروائے، حبیب کبریا فرماتے جڑا بندہ ایک کام کرے اللہ پاک کا اعلان کیے، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان کی چولہ اعلان پہ فرماتے فَلَيْسَ مِنَّا، اور سونیا انہوں نے کہتے وہ میری امت بھی چھوڑے، اور سونیا انہوں نے کہتے وہ میرے محمد کے طریقے دینے، اللہ اللہ محبت جھوٹے دعوے کرنے ہیں، اسی عاشق رسولاں، اسی محب رسولاں، حضرات تھوڑی مصیبت آئے اس سے میرے پاک پیغمبر کی شکوے، میرے پاک اللہ کے شکوے، اپنی قسمت کے شکوے، اور میرے نوجوان ساتھیہ اگر مصیبت آتی ہے اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے، اگر بیماری آتی ہے اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے، اگر اللہ خوشی دے شکر کریا کر، اللہ پاک نے ادھر نعمت عطا فرمائی ہے، اور اپنا ارادہ اے بنا لے، اپنا نظریہ اے بنا
بنا لے، اپنی سوچ اپنی فکر یہ بنا لے نفع دا نقصان بھی مالک ہے، نفع نقصان دا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو علاوہ کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، نقصان نفع نقصان صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ حضرت علی میڈیکل سائنس کہتی ہے حضرت کسی بیماری لگی ہوگی تو کول نہ پو تھانوں بھی لگ جائے گی، کہندے نے نا مینوں زکام اودے والوں ویکھ کے ہوئی، مینوں خارش پی جانی میرے تو دور ہو کے پے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی۔ حضرت ایک بیماری کے دسے متعلق دسیا گیا ہے لیکن وہ بات اندر وضاحت کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ حضرت اگر بیماری متعدی ہے مجھے یہ دسو جڑے پہلے بندے نوں پئی ہے اونوں کتھوں پے گئی؟ اسی دیانے میرے تو دور ہو کے بے تیرو یقان ہے میں تیرا جھوٹا پانی نہیں پینا، میں تیری جھوٹی بوتل نہیں پینی، میں تیرے نال مل کے کھاڑا نہیں، تیرو یقان ہے، تیرو ہیپاٹائٹس ہے، تیرو شوگر ہے، اگر تیرا جھوٹا کھاواں گا مینوں لگ جائے گی۔ میرے دوستو جنوں پہلے لگی اونوں کتھوں آئی؟ تسی کہو اونوں فلانے کو لگی، میں کہنا سب تو پہلے جنوں لگی اونوں کتھوں لگی؟ مسئلہ یہ نکل دے بیماری آتی ہے صرف اللہ کی وجہ تو، بیماری آتی ہے صرف اللہ کی ذات کی طرفوں۔ حضرت گرامی عقیدہ بنا لو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کسی نے نحوست کا سامان نہ سمجھا کر، حضرت کسی نے قانون نحوست کا سامان نہ سمجھ، کسی جین نحوست کا سامان نہ سمجھ، مصیبت اللہ کی طرفوں، نفع اللہ کی طرفوں۔ حضرت اپنا عقیدہ یہ بنا لو کسی چیز اندر نحوست نہیں، مہینہ جیڑا بھی ہوئے اپنے عقیدے کی نحوست ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بندہ گناہ کر دے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ایک جمعہ جان بوجھ کے چھڑے وہ دل تے ایک سیاہ نشان بن جاتا، دو جمعے چھڑے اور نشان زیادہ ہو جاتے، کالا ہو جاتے۔ تیسرا جمعہ میرے پاک پیغمبر فرماتے بغیر عذر تو 3 جمعے چھڑے وہ سارا دل کالا ہو جاتے، تو دل کالا ہو جائے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے تیرے دل وچ ایمان دی محبت نکال لئی، اللہ نے تیرے دل اندر حضرت شیطان دی محبت ڈال دیتی، شیطان نے تیرے واسطے شیطانی کام مزین کر دیتے، تیرے واسطے شیطانی رستے مزین کر دیتے۔ حضرت اعمال دی وجہ تو اپنے پیڑے کما دی نحوست ہو سکتی ہے، کسی دل اندر نحوست نہیں۔ حضرت قدم یہ عقیدہ نہ رکھو سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، ہر دن واسطے اللہ نے فرمایا خیر تاں ہی ہوئے گی کہ تو خیر والے کام کرے۔ جمعے کی فضیلت میرے پاک پیغمبر نے بڑی بیان فرمائی کہ جمعہ بڑی افضل بڑا افضل دن ہے، افضل تے او دے واسطے کہ جڑا مسجد اندر آ کے جمعے دے فرائض نو پورا کرے، جڑا باہر ریڑھی لگا کے کھڑے یا اپنے کمکاج اندر مشغول ہے انہوں جمعے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یا رمضان ہے، رمضان کی فضیلت دا، رمضان دے مقام دا اس بندے کو پتا چلے گا، اس بندے کو فائدہ ملے گا جڑا اس کی فضیلت نو سمجھے گا۔ جنہیں روزہ رکھنے نہیں انہوں کی پتہ ہے۔ ایسے واسطے اللہ پاک فرماتے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نفع ولا ضرا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے ایک دن میرے دوتے ساری امتاں پیش کیتیاں گئی، کوئی نبی وہ جنہوں ایک بندے ایک امتی کسی نے کوئی امتی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا حضرات اتنے بھی لوگ نظر پہ آتے، اتنے بھی لوگ نظر پہ آتے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے اے لگتا ہے میری امت ہے، میرے پاک پیغمبر کو دسیا گیا سونے تہاڈی امت نہیں، تہاڈی امت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے دسو نا کیڑی امت ہے، حبیب کبریا فرماتے اللہ دے پاک پیغمبر کو دسیا گیا سونے پیارے موسی
موسیٰ دی امت اللہ اللہ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر فرماندے مشرق والوں بھی لوگ نظر آئے مغرب والوں بھی لوگ نظر آئے اللہ اللہ جمع پاسوں لوگوں دا جمع غفیر اکٹھا پہ ہوندے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرے لگدے اے میری امت آپ کو دسیا گیا سونے اے تواڈی امت اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نو پیارے جبرائیل دسدے اے سونے انہاں دے وچوں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہاں اللہ پاک بغیر حساب و کتاب تو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں دسو نا انہاں دا عمل کی ہوئے گا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بات اپنے صحابہ کو گفتگو فرما رہے اصحاب محمد فرماتے سونیا اور دسو تو صحیح نہ انہاں لوگاں دا عمل کی ہوئے گا جنہاں اللہ پاک میدان وچوں کامیاب فرمائے گا اللہ پاک حساب و کتاب وچوں کامیاب فرمائے گا اللہ پاک بغیر حساب و کتاب جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا میرے پاک پیغمبر فرماندے هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون نہ دم کرتے ہوں گے نہ دم کرواتے ہوں گے اللہ ولا یتطیرون نہ کسی نے بڑھاتے گا کسی نے نحوس سمجھتے ہوں گے کسی نے منحوس سمجھتے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ ایک دوسرے مقام سے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون حبیب کبریا فرماتے اور نہ کسی کو دم کرواتے ہوں گے اللہ نہ کسی کو نحوست کا سامان سمجھتے ہوں گے نہ کسی کو فالا پانے ہوں گے نہ کسی کو دیوے لگاتے ہوں گے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو بدشگونی نہیں دیتے ہوں گے اور تیسرا میرے پاک پیغمبر فرماتے اپنے جسم کو دعاتے نہیں ہوں گے اور میرے نوجوان ساتھیہ تیرے بال بال تو تیرا نام لیں گے اللہ میں پیغام کی دینا چاہنا اگر جانے میرے پاک پیغمبر کی محبت مل جائے ان کے جہالت والے کام نہ کریا کر اگر کسی نے اپنا نام لکھے کسی نے اپنے یار کا نام لکھے کسی نے اپنے برا کا نام لکھے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے پاک پیغمبر نے اپنے جسم کو تکلیف دے تو منع فرما دیتا حبیب کبریا فرماتے جو دم نہ کروائے گا ان اللہ بغیر حساب و کتاب تو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جنہاں بدشگونی نہ لگے گا اللہ بغیر حساب و کتاب تو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا اور جڑا اپنے جسم کو گدوائے گا نہیں اپنے جسم کے نام نہیں لکھوائے گا حبیب کبریا فرماندے اللہ پاک ان کو 70,000 لوگوں کا اندر شمار فرمائے گا پیارے اکاشا کھڑے اللہ دے پاک پیغمبر دعا کرو اللہ نے انہاں 70,000 لوگاں اندر شمار فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی اینی دیر میں ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے اللہ دے نبی میرے واسطے بھی دعا فرماؤ حبیب کبریا فرماتے سابق اللہ سابق کا بہاب اللہ حبیب کبریا فرماتے بے شک تو کھڑا ہو گے لیکن تیرے نال اوکاشا سبقت لے گئے اللہ هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون اچھا میرے نوجوان کئی ساتھیوں کے ذہن اندر خیال پیدا ہوئے گا کیا دم کروانا چاہے مولوی صاحب نے تو فتویٰ لا دیتا ہے دم نہیں کروانا حبیب کبریا نے دعاواں دسیاں نماز تو بعد دعاواں پڑھ کے اپنے آپ تے ہتھاں دے پھوک مار کے جسم دے مار کر دنیا کی کوئی چیز تو نقصان نہیں دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے جڑا بندہ فجر تو بعد اور مغرب تو بعد 3 مرتبہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم حبیب کبریا فرماتے دنیا کی کوئی چیز تو نقصان نہیں دے لیکن پھر بھی میرا عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق دم کرے دم کرنا بھی جائز ہے دم کروانا بھی جائز ہے ایک تو میرے پاک پیغمبر نے دم تو کی مراد لے حضرات جڑے شریعت تو ہٹ کے دم
جنہاں در کتاب و سنت نہیں پڑھیا جاتا، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، حضرت آستانیاں تے دم کر دے، اگر آستانے تے دم کر دے وہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے منع فرما دیتا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر کے کول صحابی رسول آئے، نام کیے سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے فرماتے سونیا رات کو سفر پہ کرتے سن، سفر کرتے کرتے رات ہو، اسی ایک بستی تو بعد خیمے لگا کے سون کا انتظام کر لیا۔ ادھی رات کا ویلا ہویا، ایک بندہ یا ایک بی بی مرد یا عورت آوازاں لگا دی کوئی قافلے والو تواڈے وچوں کوئی علاج کرنا جان گے؟ سید خدری فرماتے اساں کہ کی کرے، کہندی ساڈے سردار نوں کوئی شے ڈنگ مار گئی۔ ابو سعید خدری فرماتے اسی او دے نال ٹوک لیا کہ اگر تیرے سردار نوں اللہ شفا دے میں 40 بکریاں لواں گا۔ ابو سعید خدری جا کے دم کیتا، اللہ نے شفا دے دی۔ 40 بکریاں لے کے گھر پہنچے، میرے پاک پیغمبر کی خدمت عالیہ اندر اپنی رات کی داستان، رات کا واقعہ سناندے پے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماندے ابو سعید خدری پڑھیا کسے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نو دسیا گیا سونے اکو سورت پڑھی، کیڑی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ نے شفا دے دی۔ اور میرے پاک پیغمبر فرماندے ابو سعید او جڑا اجرت لئی سی 40 بکریاں لئیاں سن، انہاں وچ میں محمد دا بھی حصہ رکھیا۔ مسئلہ کی سمجھانا چاہنا، اگر کوئی دم کتاب و سنت کے مطابق کرے جسے یقین ہوئے کہ شرک و بدعت نہیں کرتا، بدعت و خرافات کا انکار نہیں کرتا، حضرت موحد آدمی ہے، یا اللہ کا قرآن پڑھے گا یا میرے پاک پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دم کرے گا، وہ کو دم کروانا بھی جائز ہے۔ حضرت خود آپ کی دم کرنا جائز ہے، میرے پاک پیغمبر خود دم کریا کر دے، حضرت حسین کو دم کریا کر دے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حبیب کبریا نے مسئلہ سمجھا دیتا، دم اور چلے گا جہاں شریعت نے تصدیق ہے۔ اور آج کے پورے جمعے کا، پورے خطبے کا عنوان خلاصہ کیجئے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، وہ چاہے محرم سفر کوئی بھی ہوئے، سفر اندر شادیاں کرو، ساڑھے کو سفر اندر شادیاں کا رواج نہیں، وجہ کی ہے نقصان ہوتے۔ میرے دوستو تاریخ کا مطالعہ کرو، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرو، میرے پاک پیغمبر کی شادیاں بھی آپ کے خاندان کی شادی سفر اندر انہوں نے بڑھ کے پتیزا، انہوں تو بچ کے آلہ بندہ دنیا میں موجود کوئی نہیں۔ میرا ایمان اے وے اللہ تو بعد اور کائنات کو سب تو اچھی ذات کی دیئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس مالک کے کو دعا دو ہاں، اللہ جو کچھ نہ فقیر غریب عاجز نادان نے اللہ تعالیٰ سنائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی، میرے تعالیٰ عمل پیرا ہوں گی توفیق عطا فرمائے، اللہ پکا تے سچا مسلمان بنائے، اللہ توحید تے قائم فرمائے، اللہ جنی تے زندہ رکھ، ایمان تے رکھ، موت آئے خاتمہ میں ایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔